السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عفیرہ۔ ناظرین، پاکستان کے ایک معروف اینکر سرعام کے اینکر اقرار الحسن کے اوپر لاہور میں ڈیفنس تھانہ کے سامنے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ان کے پروگرام کی طرح ان پر حملہ بھی سرعام کیا گیا، تو آئیے چل کے پوچھتے ہیں ان سے اس حملے کے بارے میں کہ آخر کیا وجہ بنی، کون لوگ تھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعا۔ اچھا اقرار بھائی، کل سے جو ہے بہت نیوز پھیلی ہوئی ہے، ایک حملہ ہوا، آپ پاکستان کی انسپریشن ہے، ہماری یوتھ جو ہے وہ آپ کو فالو کرتی ہے، نہ صرف آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں جو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ آخر یہ حملہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا، کوئی وجہ سامنے آ سکتی؟ دیکھیے، ابھی تو ظاہر پولیس انٹروگیٹ کرے گی۔ میرا خیال ہے کوئی بھی تو نہیں، خیر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہ جن پہ اگر یہ اٹیک ہوتا تو وہ بہت کھلے طریقے سے کہتے کہ جی مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا اور فلاں اس کا ذمہ دار ہے، یا وہ لوگ جن کے خلاف ہم نے پروگرام کیے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے کوئی بھی چیز جو پری میچور ہو یا جب تک پراپر اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو جائے تب تک مجھے کچھ کہنا چاہیے اس بارے میں۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ تمام لوگوں کو معاف کرتے ہوئے دل سے خود میں اپنی مدعیت میں مقدمہ درج۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ بڑا پن، اٹس اباؤٹ جو ہم چیزیں ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا ہے۔ اگر میں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتا ہوں کہ جی آپ کو اپنی ایگو کو مارنا چاہیے، آپ کو اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے، آپ کو اپنے کام کے دوران اپنی پرسنل اینیمیٹیز کو نہیں لے کے آنا چاہیے، تو پھر وہ آپ کو پریکٹیکلی وہ کرنا بھی، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہے نا تو آپ کا جی چاہے گا کہ آپ کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر پہ ماریں۔ اینڈ اگین اللہ نے آپ کو یہ اختیار بھی دیا ہو کہ آپ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا کوئی بھی بدلہ لے سکتے ہیں اس سے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، اور پھر آپ اسے معاف کریں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، اور بڑی بڑی ریاضت کے بعد یہ آپ کو یہ حوصلہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پروردگار کی ذات کا کہ ہم پہ بڑے ہاتھ بھی اٹھائے گئے، حملے بھی کیے گئے۔ اچھا، اگر آپ ہمیں کل کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں تو کیا وہ آپ کو فالو کر رہے تھے، تھرو آؤٹ فالو کر رہے تھے، یا کیا سین؟ جی ہاں، وہ ایک نواز شریف انٹرچینج ہے جو جہاں سے DHA فیز 5 شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے 2 گاڑیاں تھیں، اور اگین ان کے آگے بھی 2-3 گاڑیاں تھیں جن کو پراپرلی ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک فارچونر گاڑی ہے جو ہمارے یہاں لوکلی ہوتی ہے، اور ایک ویگو۔ تو لٹرلی وہ ہمیں باقاعدہ ٹکریں مارتے ہوئے، ایک تو ہوتا ہے نا صرف آپ کو فائٹس کروانا، وہ ٹکریں مارتے ہوئے، ہمیں ٹیز کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو ایک مومنٹ پہ آ کے میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے ان کو ایٹ لیسٹ ریکارڈ کرنا چاہیے، کچھ فشی لگ رہا ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن اگر کوئی خراب ہوتی تو ہمارے پاس کم سے کم گاڑیوں کے نمبر ضرور موجود ہوں۔ تو میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک دوست آگے تھے، ایک ڈرائیو کر رہے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی آپ اکیلے نہیں تھے؟ جی، میرے ساتھ 2 دوست بھی تھے۔ تو میں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ گاڑیوں کے نمبر ریکارڈ کرنا شروع کیے۔ آگے جا کے وطین چوک پہ انہوں نے فائرنگ شروع کی، اینڈ اگین آئی وونٹ سے کہ اسٹریٹ فائرنگ، مطلب غیر فائرنگ الٹیمیٹلی ہم پہ ہی تھی وہ، بٹ گاڑی کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی؟ جہاں گاڑی کی جانب فائرنگ کی گئی، لیکن وہ بس پروردگار کی ذات محفوظ ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں، یا تو آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے، تو ممکن ہے کوئی یہ دوسرا والا معاملہ ہو۔ ان کو معلوم تھا کہ گاڑی میں آپ موجود ہیں؟ اگین یہ مجھے لگتا ہے، دیکھیں، ورنہ اور شاید کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی کہ اس کے بغیر کیوں ایک رینڈم چلتی ہوئی گاڑی کو آپ اس طرح سے ٹیز کریں گے۔ پھر تو وہی والی چیز ہوگی کہ کوئی پلاننگ کے تحت۔ اسٹل آئی تھنک جب تک بالکل ہی کوئی چیز کنفرم نہ ہو جائے ہمیں نہیں کہنا چاہیے اس طرح سے، بٹ بادی النظر میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ وہاں جب وطین چوک پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے جو DHA کے فیز 5 کا ہے، تو وہاں پہ میں نے پھر اپنے دوست سے کہا کہ آپ گاڑی روک لیں، ظاہر ہے آپ کو احتیاط تو کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ وہاں سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس کے 2 لوگ جو DHA کے تھے وہ لوگ کھڑے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے، اور وہ آلریڈی انہوں نے کہا سر ہم آلریڈی اپنے کنٹرول روم کو بتا رہے ہیں۔ جو دوسرا بندہ تھا جو بائک پہ، وہ کنٹرول روم کو بتا رہا تھا کہ جی فائرنگ کرتے ہوئے گاڑیاں گزری ہیں اور یہ گاڑیوں کے نمبر ہیں، اینڈ اگین اٹ از آن ریکارڈ، وہ کنٹرول روم کے ریکارڈ میں بھی ہے، اور پولیس نے وہ ریکارڈ نکلوا بھی لیا کل۔ پھر ہم نے وہ جو پولیس کے متعلقہ افسر ہیں ان کے دفتر میں ان کے ماتحت نے وہ سنوایا بھی ان کو وہ ریکارڈ کہ سر یہ ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اینڈ اگین پولیس کی اپنی 15 کے اس کے اوپر بھی لوگوں نے بھی جو رینڈم پبلک تھی انہوں نے بھی کال کر کے بتایا کہ فائرنگ کرتے ہوئے گاڑیاں یہاں سے گزری ہیں۔ تو ہم نے وہاں کچھ دیر گاڑی روکی سو دیٹ یہ جائیں معاملہ ہم اس گڑبڑ سے دور ہی رہیں۔ تو آگے تھوڑی دیر میں ہم جب موو کیے ہیں تو کرو لیا ہم نے آگے جا کے، تو آگے یہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں روک لیا وہاں پہ۔
سیریسلی مجھے پتا ہوتا میں ضرور بتاتا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے. آئی ڈونٹ نو. یا تو وہ آ کے کہتے نا کہ جی تم نے فلاں کام کیا تھا نا, اب تمہیں بتاتے ہیں مزہ سے کھا رہے ہیں, یا وہ یہ کہتے کہ یار یہ ہمیں تم سے پرابلم ہے, یا خبردار آج کے بعد تم نے یہ کیا, تو اندازہ ہو جاتا ہے, ہم ریلیٹ کر سکتے کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت. اکثر جو آپ کو دھمکیاں وغیرہ دی جاتی ہیں یا ڈرایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, تو بتایا جاتا ہے اس میں, جو جتنی آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا تھا, وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ پسند نہیں آیا, تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو مارا ہے. آپ سوچیے, ہم نے کسی ایک آدھ چھوٹی فیکٹری کو بھی کبھی کیا نا, تو وہ بھی بعض اوقات بعد میں جب ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ ان دنوں میں مل جاتے نا تو ہم آپ کو گولی مارتے تھے, اتنا غصہ تھا ہمیں آپ پہ. ان کے غصے کی جو وجہ تھی وہ سننے میں ایک آ رہا ہے کہ کوئی وہ شادی میں جا رہے تھے, وہ شادی کے تھے. اچھا دیکھیں, اب یہ مجھے نا سب سے بری بات لگ رہی ہے, میں نے اس نیت کے ساتھ کہ یہ ینگسٹرز ہیں, ان کے لیے ہم ایک رفتہ ایسا کھلا چھوڑ دیں کہ یہ اصلاح کی جانب بڑھیں, بجائے اس کے کہ جیل میں سڑتے رہیں پڑے ہوئے اور الٹیمیٹلی زیادہ برے ہو کے باہر نکلیں. تو اس نیت کے ساتھ کہ چلیں اسٹیٹ نے جو اپنی دفعات لگانی تھی فائرنگ کی, اور وہ جو کچھ ان ایکچوئل ہوا, ظاہر ریاست کا تو کام ہے, تو اسٹیٹ نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرنا تھا, وہ کیا اس نے. میں نے اپنی مدعیت میں خود پہ مار جو مجھے پڑی, میرے دوست, آپ نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی؟ میں نے کوئی ایف آئی آر کٹوانا دور, میں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ شاید یہ لوگ تھوڑا صحیح ٹریک پہ آ جائیں. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے والدین, جو ایک دو دوستوں سے ہماری بات ہوئی ان کی, وہ جو غلط بیانی کر کے ان کو سیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کو وہ الٹیمیٹلی ان کا اپنا نقصان کر رہے ہیں بچوں کا. دے شوڈ انویسٹیگیٹ کہ ہمارے بچوں کے پاس یہ ویپن کدھر سے آئے تھے, یہ فائرنگ کیوں کر رہے تھے, اور یہ خود کو اتنا بڑا بدماش اور غنڈہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس کے اندر جہاں ہر وقت سیکورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے وہاں پہ سر عام ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اگین میں بہت احتیاط کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں وہ یہ کوئی, ابھی آپ کو بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ تھا, یا یہ تو کنفرم ہے کہ فائرنگ تھی ہماری طرف, ہاں, بٹ میں وہ صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ لگے کہ بہت ہم کوئی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا میں کوئی اپنی خود ستائی یا کوئی بڑائی کی بات کر رہا ہوں کہ جناب جی میرے تے اٹیک ہو گیا تو جناب یہ تو وہ میں کوئی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایسا نہیں. ماشاءاللہ ویسے ہی پوری دنیا کی دعائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, اور شاید اسی وجہ سے پروردگار نے بہت سارے مواقع پہ محفوظ بھی رکھا. بٹ وہ ان پیرنٹس کے لیے میری بڑی ریکویسٹ ہے, میں نے اپنا بچہ جس طرح میرا بیٹا ہے بالکل اس طرح سے سمجھتے ہوئے, حالانکہ وہ ظاہر میری ایج کے تھے, مجھ سے بڑے بھی تھے, مگر اسی محبت کے ساتھ جو میں اپنے بچے سے رکھتا ہوں, اسی محبت کے ساتھ میں نے ان کے خلاف اپنے طور پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کروائی ہے, نہ ہی میں نے زور لگایا کہ یہ پھائل آ دے انہوں نے. تو وہ ٹوٹل تھے کتنے لوگ جنہوں نے 10 سے 12 لوگ تھے, اور 10 میرے خیال کل گرفتار کر بھی لیے ہیں پولیس نے. بٹ اگین ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اتنا کنفرم ہے کہ یہ وہی 10 لوگ ہیں جن کو جی وہ تو ہم نے ریکگنائز کر لیا ان کو. ہاں ان کی تصویریں بعد میں آتی رہیں. مطلب اتنا غصہ کس بات کا تھا, مجھے حیرت ہے کہ آپ چابیاں اپنے اس کے اندر رکھ کے پنچ مارتے ہیں. اور میں نے یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی ایک پکچر آئی کل سوشل میڈیا پہ جس میں آپ کے فیس پہ جو ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی تھی, تو وہ کیا مکہ لگا تھا یا پسٹل کا بٹ مارا تھا؟ کہہ رہا ہوں پسٹل تو ان کے ہاتھ میں تو خدا کی وہی آپ نے جس طرح کہا کہ دعائیں لوگوں کی کام آ گئیں کہ وہ کوئی گولی نہیں چل گئی. مجھے ابھی کل دوست یہی کہہ رہے تھے کہ یار لوگ گھر سے گولی کھانے نکلتے تو نہیں ہے نا, اسی طرح کسی واقعے میں بس سلسلہ ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ پسٹل بس ڈرانے کی حد تک رکھا, اور 2-3 لوگ تو باقاعدہ گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے بار بار کہ میں لانا تو گولی مارتا ہوں, میں تمہیں گولی ماروں گا میں. تو وہ اتنی نفرت, اتنا غصہ, اس کے پیچھے کیا تھا, ان کا موٹیو کیا تھا, یا وہ اس غصے کی ایسی کیا ریزن تھی کہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کی چابیاں نکالیں اور یہاں پہ چابیاں پھنسانے کے بعد اور باقاعدہ ان چابیوں کے ساتھ ہمیں پنچ کیا. میرا خیال ہے لاہور میں آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, کیونکہ لاہوری کبھی بھی اس طرح کا استقبال نہیں کرتے, لیکن یہ بہت ہی ایک آپ ہمارے یہاں پہ مہمان کے طور پہ اقرار بھائی آئے لاہور میں, لیکن اس طرح کا لاہوریوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی شرمناک ہے, کیونکہ وجہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے, اور یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کون لوگ تھے, کیوں انہوں نے مارا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اقرار ہیں اور پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. اب یہاں سے ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر 15 لوگ تھے تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو مجھے ریکگنائز نہ کرتا ہو. ایسا ممکن نہیں, میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکل ہے کہ 15 لوگوں میں سے 1 یا 2 لوگ ریکگنائز نہ کرتے ہوں. دیٹ مینس وہ جانتے تھے میں کون ہوں, دیٹ مینس کہ ان کو پتہ تھا میں. سو سم ہاؤ اگین اگر آپ بادی نظر میں دیکھیں تو اٹ واز اے ٹارگیٹ,
کہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک اترے پھینٹی لوگ بعد میں او اچھا یہ تو اقرار صاحب کو مار پڑ گئی ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ جس کو جب انٹروگیٹ کیا جائے گا. اینڈ یس, اٹس ناٹ اباؤٹ لاہور. لاہور ہیز آلویز بین ویری ویلکمنگ, ویری وائبرنٹ, اور لاہور تو میرا اپنا شہر ہے, مطلب اللہ اس کو شاد آباد قائم دائم رکھے ہمیشہ. یہ ہمارے ساتھ بہت سارے شہروں میں ہوا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر کے لوگوں کا کوئی بیچاروں کا قصور ہوتا ہے, وہ اتنا ہی پیار کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو ارد گرد کی جو چھوٹی چھوٹی مارکیٹس تھی وہاں سے جو لوگ آئے, لوگ کوئی آئے نہیں بچانے کے لیے کسی نے. ڈی ایچ اے میں اتنا زیادہ رش نہیں ہے نا, تو ایک سامنے ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی, وہاں سے کچھ لوگ آئے. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کے میرے حصے کے مکے اپنے اوپر برداشت کیے. صرف یہ ہے کہ پیار کرنے والے لوگ ہیں, پورا پاکستان آپ کو پیار کرتا ہے. تھینک یو سو مچ اقرار بھائی. ہم اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا کرے آپ اس فیلڈ میں. تھینک یو سو مچ. ہمیں پتہ ہے آپ کی طبیعت بہت خراب ہے اس ٹائم. سوری میں اس طرح سے بات نہیں کر پا رہا ہوں. نہیں, ہم بالکل اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی, آپ نے اس مشکل وقت میں بھی, آپ تکلیف میں بھی ہیں, آپ نے پھر بھی ہمیں ٹائم دیا. دیکھتے رہے, تکلیف سے زیادہ وہ دواؤں کا اثر ہے جو دعائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ اور دوا بھی آپ لیتے رہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے لمحہ نیوز.